عزیز طالبات السلام علیکم۔ میر تقی میر کے حالات زندگی اور خصوصیات کلام ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم میر تقی میر کی پہلی غزل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی غزل کا پہلا شعر ہے: تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ اس کائنات کے بارے میں صوفیاء کا نظریہ ہے کہ یہاں کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کے جلوے موجود ہیں۔ کائنات اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو ایک دن ختم کر دیں گے۔ ایک صوفی اور درویش صفت انسان جب اس کائنات پر اپنی نظر ڈالتا ہے تو اس کائنات میں طرح طرح کے جلوے اللہ تعالیٰ کے اسے نظر آتے ہیں، اور تصوف کی اصطلاح میں یہ نظریہ وحدت الشہود کہلاتا ہے۔ اگر حقیقت میں نظر سے دیکھیں تو واقعی خدا اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنی صفات سے ہمیں کائنات میں ہر جگہ جلوہ گر نظر آتا ہے۔ اس کا جلال و جمال، اس کی عظمت و کبریائی، خلاقی اور ربوبیت، سب کچھ ہمیں اپنے وجود کا احساس کراتا ہے۔ بات صرف دیکھنے والے کی آنکھ پر منحصر ہے کہ آپ کے پاس اتنا دل بینا موجود ہو کہ آپ کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے ایک ہونے کا وحدانیت کا تصور آپ کے دل میں پختہ ہو۔ پھول کی پتی پر پڑا شبنم کا موتی کیا ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور نہیں کرتا؟ اس کائنات کی تمام تر روشنی اور نور خدا کے نور کا عکس ہے۔ میر تقی میر فرماتے ہیں کہ کائنات کی تمام تر روشنی اسی نور حقیقی کا پرتو ہے۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، مستعار کا مطلب ہے ادھار لیا گیا، یعنی کہ کائنات میں جتنا بھی حسن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حسن سے ادھار لیا گیا ہے، یعنی اسی کا عکس ہے۔ آگے وہ کہتا ہے خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ اب سورج کی روشنی دیکھیے کہ وہ سورج کی روشنی ایک منبع ہے۔ پوری کائنات سورج کی روشنی کی وجہ سے آپ کو روشن دکھائی دیتی ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے کائنات تاریکی میں ڈوب جاتی ہے، تو گویا سورج کی روشنی بھی اسی نور کا ایک معمولی ذرہ ہے۔ میر کے دیوان کا یہ پہلا مطلع حمدیہ ہے جس میں شاعر نے نور خداوندی کو کائنات کی روشنی کی اصل قرار دیا ہے۔ جیسا کہ خواجہ میر درد کہتے ہیں: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ایک اور جگہ درد اسی موضوع کو یوں بیان کرتے ہیں: نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ اگلا شعر ہے: پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ خدا کے تئیں کا مطلب ہے خدا تک۔ میر نے اس شعر میں حدیث شریف کا ایک موضوع بیان کیا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے: جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پا لیا۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ حقیقت کے عرفان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی حقیقت کو سمجھے۔ جب ہم خدا کی ہستی کو پہچاننے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ہستی کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ جب ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں مل جاتے ہیں تو ہمیں اور ہمارا اس کائنات کے بنانے والے کا تعلق کا احساس بھی ہمیں ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا دل معرفت کی روشنی سے منور ہونے لگتا ہے۔ میر فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی حقیقت کا ادراک کر لیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے خدا کو پا لیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی ادراک ہوا کہ اس سے پہلے میں خود ہی اس سے دور تھا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب میں نے اپنے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے دل کے اندر جھانکا تو مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت پیش نہ آئی، بلکہ مجھے اللہ اپنے دل کے اندر ہی مل گیا۔ اب میں نے سوچا کہ میں جو اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر جو ہے پریشان حال ہو رہا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو تھا وہ میری شہرک سے بھی قریب تھا، اور میں اس کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا، حالانکہ وہ میرے دل کے بے حد قریب تھا۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے: میں اس کو کعبہ و بت خانے میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میں اس کو کعبہ و بت خانے میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ اسی طرح ایک اور شاعر کہتا ہے: بت خانہ کھود ڈالیے مندر کو ڈھائیے، مسجد کو ڈھائیے، بت خانہ کھود ڈالیے مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مقام ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دل میں موجود ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں جنگلوں بیابانوں کی ضرورت نہیں، جانوں کی ضرورت نہیں۔ اس میں بھی شاعر نے یہی کیا کہ میں اللہ کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کہاں ملا؟ اپنے دل کے اندر، جبکہ میں اسے باہر تلاش کر رہا تھا۔ مجھے اس کو باہر تلاش کرنے کی قطعاً
کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو میرے دل کے اندر ہی موجود تھا۔ اگلا شعر ہے، منم کے پاس کاکم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات کٹ گئی جو کہ اور تھا۔ منم کہتے ہیں دولت مند کو، کاکم و سنجاب انتہائی قیمتی لباس کا نام ہے، رند کہتے ہیں آزاد منش آدمی، اور اور کا مطلب ہے ننگا۔ یہاں پہ شاعر نے اس شعر میں یہ کہا ہے کہ جو دولت مند شخص ہے اس کے پاس پہننے کو قیمتی لباس ہے، کاکم و سنجاب نامی لباس انتہائی قیمتی لباس کہلاتا ہے، تو کہتا ہے دولت مند چونکہ اپنی دولت کے بلبوتے پر قیمتی سے قیمتی لباس سے اپنے جسم کو ڈھانکتا ہے، اور وقت کے دیکھیے کہ وقت ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے، کسی کے روکے نہ رکتا ہے، نہ کسی کے کہے تیز رفتاری اختیار کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اس قدر وسائل موجود ہوتے ہیں کہ زندگی کی تمام سہولتیں انہیں میسر ہوتی ہیں اور وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں زندگی کی تمام بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں ہوتی، لیکن وقت دونوں کا گزرتا ہے، زندگی دونوں کی گزرتی ہے، لیکن جو فرق ہے اس فرق کے ساتھ اس میں اس نے کہا کہ دولت مند تو قیمتی لباس سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، لیکن دوسری طرف اس شرابی کی بھی رات گزر جاتی ہے جس کی جسم پر لباس موجود نہیں ہے، اور وہ بغیر لباس کے اپنی زندگی کی رات جو ہے وہ کاٹ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اصل میں شاعر یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں تسلیم و رضا اور قناعت و توکل کا شیوا جو ہے اپنانا چاہیے۔ امیر آدمی جو انتہائی قیمتی کپڑوں میں ملبوس ہے، رات اس کی بھی گزر رہی ہے، دوسری طرف ایک آزاد منش آدمی ہے جس کے تن پر لباس نہیں، رات اس کی بھی کٹ رہی ہے، لیکن کس کے سہارے؟ تسلیم و رضا اور قناعت و توکل کے سہارے، جو کہ ایک صوفی جو سمجھتا ہے کہ اس کے اندر اگر تسلیم و رضا اور قناعت و توکل نہیں ہے تو وہ ابھی تک تصوف کے مراحل کو اچھی طرح سے طے کر نہیں پایا۔ تو یہاں پہ کہتا ہے شاعر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان یقین ہونا چاہیے اور توکل کا شیوا جو ہے اسے اپنانا چاہیے، اس طرح سے اچھا برا وقت انسان کی زندگی میں آتا رہتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگ جب مجھے تشریح لکھ کے بھیج رہے ہیں اس میں حوالے کے اشعار نہیں لکھ رہے، اور حوالے کے اشعار اس میں لازمی لکھیے، کیونکہ اسی سے آپ کو تشریح میں اچھے مارکس جو ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ اگر آپ حوالے کے اشعار نہیں لکھیں گی تو آپ کو اچھے مارکس نہیں ملتے۔ اسی طرح جب آپ کسی غزل کی تشریح کرنے لگتی ہیں، جیسے آپ میر تقی میر ہے، اس کا پہلا شعر آپ کریں گی تو میر تقی میر کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیے کہ میر تقی میر جو ہیں وہ اردو شاعری کے بے تاج بادشاہ ہیں، انہوں نے اردو غزل کو انتہائی بلندی تک پہنچایا، سادگی، سوز و گداز اور غزل کی تمام جو خوبصورتی ہے وہ میر تقی میر کی غزل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک پیراگراف آپ نے لکھا 4-5 لائنیں، اس کے بعد پھر آپ تشریح کریں، اور پھر جتنے بھی اشعار آپ کریں بے شک اس میں آپ شاعر کا انٹروڈکشن نہ دیں، کیونکہ وہ ایک ہی شاعر ہے جس کی شاعری آپ کی تشریح آپ کر رہی ہیں، لیکن کم سے کم فرسٹ والے شعر میں میر تقی میر کا تھوڑا سا تعارف کرائیے، اس کے بعد تشریح لکھیے، اور اس کے بعد اینڈ میں حوالے کے اشعار کیجیے۔ آپ لوگوں نے جو مجھے اسائنمنٹ بھیجی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ اس میں بہت سارے فالٹس ہیں۔ اس کے بعد جب آپ میر تقی میر آپ کو میں نے کہا خواجہ مدت کے حالات زندگی اور خصوصیات کلام لکھیے، تو آپ نے اس کو بھی ٹھیک نہیں لکھا۔ دیکھیں، آپ نے حالات زندگی مختصر کرنے، کہاں پیدا ہوا، کیا کرتا رہا، اس نے زندگی میں کیا اہم کام کیے، جیسے حالات زندگی اگر آپ کا پورا صفحہ ہے تو آپ صرف 4-5 لائنوں میں حالات زندگی کو سمٹ لیں، یعنی امپورٹنٹ باتیں حالات زندگی میں لکھیں۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتی ہے خصوصیات کلام، جیسے اب میر تقی میر ہے، اس کی فرسٹ خصوصیت کلام ہے درد و غم، ہم نے ہیڈنگ دی درد و غم، اور ہم نے کہا اس کی شاعری میں درد و غم کی کیفیت جو ہے وہ نمایاں ہے، اور ساتھ ہی درد و غم والے اشعار لکھیں گی آپ۔ اسی طرح اس کی شاعری میں سوز و گداز ہے، سوز و گداز کی ہیڈنگ دیں گی، اور آگے آپ اشعار جو ہے اس کے لکھیں گی، اور اس میں لکھیں گی کہ سوز و گداز ہے، اور سوز و گداز والے اشعار کم سے کم ہر خصوصیات کلام میں ایک ایک شعر آپ کا لازمی ہونا چاہیے۔ اب آپ نے خواجہ مدت کے جو حالات زندگی اور خصوصیات کلام بھیجے ہیں، خصوصیات کلام کسی کام کی نہیں ہے، اس میں آپ پلیز حوالے کے اشعار ڈالیے، ساتھ خصوصیات کلام ہیڈنگ کے ساتھ لکھیے، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اور آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اب اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے آگے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔